دوسری شادی کا قصہ۔ ایک شخص کی منہ زبانی سنیے۔ ان دونوں میاں بیوی کی عمریں دیکھ کر لگتا تھا یہ جوڑی زبردستی کی بنائی گئی ہے، مگر ان کے آپس میں محبت اور سلوک اتفاق کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ ان کا رشتہ زبردستی جوڑا گیا ہے۔ وہ میرے عمرے کے ساتھی تھے، سارا سفر ہم نے تقریباً ساتھ میں کرنا تھا۔ لڑکی کی عمر کافی چھوٹی لگتی تھی، مگر اس کے خاوند کو دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ اپنی بیوی سے تقریباً 20 سال بڑا ہوگا۔ وہ دونوں میاں بیوی انتہائی اچھی عادت کے تھے۔ ہم سارا سفر ساتھ کرنے والے تھے۔ عمرے کا پیکج ایک جیسا ہونے کی وجہ سے ان کے اور ہمارے ہوٹل میں بھی کوئی فرق نہ تھا۔ 2-4 دن ساتھ رہنے سے میری اس شخص سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی۔ میں بھی باتوں کا ماہر اور وہ بھی کافی بطونی تھا، ہنس مزاج کرنے والا تھا۔ ہماری بیگمات بھی اچھی دوست بن گئیں۔ آج ہمارے سفر کا آخری دن تھا۔ جب شام ایئرپورٹ پر جانے کے لیے ہم نے سفر ابھی شروع ہی کرنا تھا، وہ بات جو میں نے پورے راستے نہ پوچھی وہ پوچھ ہی لی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ میاں بیوی میں اتنا فرق کیوں ہے؟ اس نے مجھ سے کہا کہ جہاز میں بیٹھ کر آپ کو ساری بات تفصیل سے بتاؤں گا۔ جہاز میں جب ساتھ بیٹھ گئے، بڑی بے صبری سے ان سے تفصیل پوچھنے کا انتظار تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کی بیگم صاحبہ آپ سے کافی چھوٹی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ میرا کپڑے کا بہت اچھا کاروبار ہے اور میں 4 دکانیں چلاتا ہوں۔ ایک دکان کے سینئر سیل مین نے مجھے کہا کہ آپ میری بہن کے لیے رشتہ تلاش کر دیں۔ وہ کافی پریشان تھا، میں اس کی بات سنی کر دیا کرتا تھا۔ کئی ماہ تک اس نے کہا کہ حاجی صاحب آپ کافی تعلقات والے ہیں، میری بہن کافی اچھی اور پڑھی لکھی ہے اور نیک سیرت لڑکی ہے، آپ سے گزارش ہے کہ اس کے لیے کوئی مناسب رشتہ تلاش کریں۔ تقریباً 1 سال تک وہ مجھ سے کہتا رہا۔ ایک دن میں نے اس کے اصرار پر اس کے گھر جانے کا فیصلہ کیا اور اس کے بوڑھے ماں باپ کو ملنے کی خواہش ظاہر کی اور سوچا کہ ان کی بہن سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ جب میں ان کی بہن سے ان کے گھر جا کر ملا، جو اپنی عمر ڈلنے کی وجہ سے کافی پریشان نظر آ رہی تھی، میں ان سے ملاقات کے بعد گھر واپس آیا۔ 2 دن تک میں ان کے گھر کے حالات کے بارے میں کافی کچھ سوچتا رہا۔ پھر ایک دن میری شاپ کے سیل مین نے دوبارہ کہا کہ میری بہن کے بارے میں کچھ سوچیں، ان کے لیے کوئی مناسب رشتہ تلاش کر دیں۔ 1 ہفتہ سوچ بچار کرنے کے بعد میں ان کے گھر جانے کا پروگرام بنایا اور ان کے والدین سے ملنے کا پیغام بھیجا اور ان سے کہا کہ میں نے اچھا رشتہ تلاش کر لیا ہے۔ میں ان کے گھر گیا اور ان کے والدین کے سامنے کافی ڈر کے ساتھ اپنے لیے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگ لیا۔ ان کو پتا تھا کہ میری پہلی بیوی میں سے 4 بچے موجود ہیں۔ انہوں نے بہت عجیب رویہ اختیار کیا۔ لڑکی کے والد صاحب مجھ سے ناراض بھی ہوئے، لیکن میں نے ان کی بیٹی کو ایک دفعہ پہلے بھی مل چکا تھا اور وہ بھی مجھے جانتی تھی۔ لڑکی کے والد صاحب نے مجھ سے معذرت کر لی اور میں نے ان کے جواب میں کہا کہ آپ مشورہ کر لیں، میں آپ کی بیٹی کو الگ گھر بھی لے کر دوں گا، میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ انہوں نے سوچنے کی مہلت مانگ لی اور 7 دن بعد میرا نکاح ان کی بیٹی سے ہو گیا۔ میں نے اپنی بیوی کو نکاح کے بعد اعتماد میں لیا، مگر وہ ناراض ہو کر اپنے بھائیوں کے گھر چلی گئی اور میرے بچے بھی ساتھ لے گئی۔ میں نے اس کو بہت سمجھایا کہ میں نے کوئی شریعت کے خلاف کام نہیں کیا۔ میرے سابقہ سالے مجھ سے ناراض ہو گئے اور ان کی طرف سے پیغام ملنے شروع ہو گئے کہ آپ کی بیوی آپ سے علیحدگی چاہتی ہے۔ میں نے بہت صبر کا مظاہرہ کیا اور ان کو پیغام بھیجا کہ آپ 1 ماہ تک ان کو اپنے پاس رکھیں، مگر اللہ کی مدد اور میری دعاؤں سے میری بیوی اور بچے 15 دن بعد گھر واپس آ گئے اور پہلی بیوی راضی ہو کر گھر آ گئی۔ پہلی بیوی کے راضی ہونے کے بعد میں نے ولیمے کا فنکشن کیا اور نئی بیوی کے ساتھ عمرے کی سعادت پر آیا ہوں اور پہلی بیوی بھی ساتھ ہی رہتی ہے۔ 2 دفعہ اللہ کا گھر کی زیارت کروا چکا ہوں۔ میری اس کہانی کا مقصد ہرگز نہیں کہ آپ لازمی دوسری شادی کریں، مگر آپ ایک اچھا عمل کر کے برائی سے بچ سکتے ہیں اور کسی دوسرے کی زندگی بھی بچا سکتے ہیں اور ہمیشہ زندگی کے لیے مشکل وقت میں صبر سے کام لیں۔ اس سبق آموز قصے کو آگے شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔